گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر جو عقائد، خرافات، رسومات جاری سن انہاں دا ذکر ہویا سی۔ کہ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور جاہلیت کا نقشہ ایک جملے بیان فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر قرآن پاک اندر اس جاہلیت دے دور دے کچھ واقعات بیان فرمائے، اور احادیث اندر بھی اس دور کا نقشہ موجود ہے، محفوظ ہے۔ جنہاں دا خاتمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کے ذریعے فرمایا، کیونکہ دور جاہلیت کوئی اخلاقی یا معاشرتی کوئی ضابطہ، کوئی قانون موجود نہیں سی۔ مختلف قبائل سن، سرداری نظام قائم سی، جو چاندے سن وہ فیصلہ کرتے سن۔ امیر اور غریب لئی ضابطے الگ الگ سن۔ نبی علیہ السلام اس موقع تے ارشاد فرمایا سی کہ جدو بنو مخزوم دی ایک عورت نے چوری کی تھی، تو اس چوری دی سزا دے خاتمے لئی سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اس قبیلے نے بطور سفارشی بھیجا سی کہ اگر ساڑھے خاندان دی عورت دے ہاتھ کٹ گئے تو ساڑھے لئی شرمندگی ہوئے گی، ندامت ہوئے گی، تو پورے خاندان دی ناک عزت بچان لئی اس حد نو اس عورت کو ختم کرتا جائے۔ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سفارشی بن کے آپ کی خدمت حاضر ہوئے سے، تو آپ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی سی کہ پہلی قومہ اسی وجہ تو ہلاک ہو یا سن، برباد ہو یا سن، کہ جدوں کوئی عام آدمی گناہ کردہ سی، جرم کردہ سی، اس نے سزا دے سن، اور اگر کوئی بڑا بندہ چوری کرتا سی تو اس نے ہوتے حد ختم ہو جاتی سی۔ اس زمانہ جاہلیت نقشہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ بڑا چور سردار چور چھوڑ دیتا جاتا سی،
اور چھوٹے نو چوری اندر یا دیگر جرائم سزا ہوتی سی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا اسامہ کیا تو اللہ دی حد اندر سفارش کرنا؟ پھر اس کو بھی آپ نے بڑے شاندار اور جاندار جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے لقطعت یدہا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں۔ تو زمانہ جاہلیت کا نقشہ قرآن ایک جملے بیان فرمائے، اور ہر شعبے اندر جو حالت کیفیت سی اس نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع الفاظ، کیونکہ آپ تو خاصا جوامع القلم ہے، آپ نے بیان فرمایا۔ تو میری یہ گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ جس دور کوئی قانون نہیں سی، کوئی ضابطہ نہیں سی، جس نو دور جاہلیت کیا جاتا، اس دے اندر آوارگی اور ایک گناہ دا تذکرہ قرآن اور حدیث نے بیان کیتا ہے، اور اس دور میں دور جاہلیت کیا ہے تو ساڑھے پاس تو قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، اور اہل ایمان اور اہل اسلام ہون دا ساڑھا دعویٰ بھی ہے۔ لیکن جو قرآن اور حدیث نے دور جاہلیت نقشہ کھینچے ہے وہ ساڑھے اندر سارے جرائم موجود ہیں۔ تو ساڑھا دور جو تعلیمی دور بھی ہے، شعور دا دور بھی ہے، اور ایمان اور اسلام دا غلبہ ہے، اور ملک اسلام دے اسی باسی ہے، لیکن اس کے باوجود جاہلیت دے سارے عقائد اور نظریات ساڑھے اندر موجود ہیں۔ انہاں دے دور پرانی منڈی اور تجارت ہے، یعنی ایک نقشہ بطور دلیل بطور مثال تھوڑے سامنے عرض کرنا جس دور کو دور جاہلیت کیا جاتا ہے۔ جن عقائد اور اعمال کی بنیاد میں وہ دور جاہلیت سی، وہی عقائد اور نظریات اعمال اس دور موجود زیاد نشان و محاسبہ کرنا چاہیے۔ جیسی کھلی گمراہی اس قوم سی تو آج بھی موجود، پھر ساروں کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہوا جی کلمہ پڑھ کے بھی اندھیر نگری ہوئی ہے جو اس دور کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس دور کی وضاحت کہ تجارت کیسی، کاروبار کیسا، کہ ایک اونٹنی ہے وہ حاملہ ہے، قریب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، اور اس کی خرید و فروخت جاری طے ہو رہا ہے کہ اس اونٹنی کا اے ریٹ اے قیمت ہوئی،
اور قیمت اسی قدروں ادا کرتا جس وقت سے اونٹنی سوئی بچہ دے گی، پھر اس کا جو بچہ ہے وہ بڑا ہوئے، بڑا ہو کے جس وقت اس نے یعنی وہ اونٹنی کا جو آگے بچی ہوئی ہے، اونٹنی ہوئی ہے، وہ جب حاملہ ہوگی تو اس وقت اس کی قیمت دے گا۔ اب اندازہ کرے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اونٹنی خیر خیریت سے سو سکے گی یا نہیں، پھر وہ اس کو حمل جو ہے وہ ٹھہرے گا یا نہیں، یہ اونٹنی خود حاملہ ہے یا نہیں، کہ ویسے اس کا پیٹ بڑا ہے، کیونکہ حمل صادق بھی ہوتا ہے، قاصد بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بھینس کو، گائے کو، اونٹنی کو گابن سمجھتا ہے، جبکہ وہ نہیں ہوتی، خالی نکل آتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مجہول ہے اور وہ سودا طے ہو رہا ہے۔ یہ تھی زمانہ جاہلیت کی خرید و فروخت کا ایک انداز، اور آج یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ سودا تو ہے نا کہ قیمت معلوم ہو، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ چیز آپ کی ملکیت، چیز موجود ہو، اختیار ہو، قیمت معلوم ہو، جو بیچ رہے ہیں وہ جائز چیز ہو، حلال ہو، جائز ہو، اس کی خرید و فروخت شریعت نے روکی، منع نہ کی، قیمت بھی طے ہو، چیز بھی طے ہو، وقت بھی طے ہو، لیکن یہاں کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج یہ بیماری پھر سے آ گئی۔ بعض دفعہ قیمت معلوم نہیں ہوتی، بعض دفعہ چیز مجہول ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو سود کی مختلف قسمیں موجود ہوتی، کتنے ہی بینکوں کا نظام ہے، اتنے جمع کرا دو اتنا مل جائے گا، فکس طے ہوتا ہے، اتنے پیسے دو گے تو اتنے آپ کو مہینے کا اتنے پیسوں کا اتنا منافع دے دیا جائے۔ اگر نقصان ہوگا تو وہ میرا ہو، آپ کا نہیں ہو، آپ کے پیسے محفوظ ہیں، تو یہ حرام ہے۔ سود کی بدترین قسم جو نقصان میں شریک ہی نہیں، پھر تعویلیں بڑی ہوتی کہ چیز میں نقصان ہوتا ہی نہیں۔ بھئی ہوتا کیوں نہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں نقصان نہ ہو، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں نقصان کا امکان نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ساری دکان ہی جل جاتی، کوئی حادثہ پیش آ جاتا، کوئی نقصان کا احتمال نہ ہو، سویرے اٹھے تو پورا سامان ہی آگ کی لپیٹ میں، امکان تو ہے نا، ہو نا، جس کا امکان ہے وہ نقصان ہے، اس میں وہ شریک ہو، تب کاروبار ہے، تب تجارت ہے، یہ حلال ہے۔ نقصان میں شریک نہیں ہے، منافع ویسے ہی متعین کیا ہو، اتنا دیں گے آپ، اتنے لاکھ دیں، اتنا منافع آپ کو ملتا رہے۔ چیز کا نقصان، آگ بھی لگ سکتی ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے۔ اب چوری کا نقصان آپ برداشت کریں تو یہ ظلم ہے، دوسرا برداشت کرے تو اس پر ظلم ہے۔
آپ چپ رہیں اور اندر اندر سے نقصان برداشت کرتے رہے کہ میرا معاہدہ ہے کہ نفع اس کا ہے، نقصان میں وہ شریک نہیں ہے، تو یہ کاروبار کی شرط ہی حرام ہے۔ جب یہ شروع کیا گیا ہے تو اس وقت ہی حرام ہے، جب نقصان میں وہ شریک نہیں ہے تو شروع کرنا ہی حرام ہے، آگے ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ تو بات کما۔ یہ اس دور میں تھا جس کے زمانہ جاہلیت کہا جاتا، اس کو ختم کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ بھئی آپ نے تو سارے وہ چیزیں ختم کر دی، مٹا دی، لیکن ہمارے معاشرے میں دوبارہ لوٹ رہی۔ بس یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ وہ جاہلیت کے کام، وہ جاہلیت کے کاروبار، وہ جاہلیت کے عقائد، وہ جاہلیت کے نظریات، وہ جاہلیت کے الفاظ، جب نور، روشنی، تعلیم، قرآن، حدیث، سنت ہمارے پاس موجود ہے تو پھر یہ ساری جاہلیت دوبارہ کیوں آ گئی؟ قرآن اس کو گمراہی کہہ رہا ہے، ہم اس کو کاروبار کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک کاروبار کی جھلک صرف ایک شعبے میں ہے، آپ کے سامنے رکھی۔ عقیدے کی حالت، کیفیت، کمزوری، اس کا ذکر بھی زمانہ جاہلیت میں موجود۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک غلام تھا، آپ نے اس سے معاہدہ طے کر اس کو باہر مزدوری کام کی اجازت دے دی، کاروبار کی اجازت دے دی، معاملات کی اجازت دے دی تھی، اور اس سے جو ٹیکس لیتے ہیں وہ لینے کا آپ نے اس سے معاہدہ کیا۔ تو ایک دن وہ آپ کے پاس وہ ایک شرینی مٹھائی لایا جسے محدثین کی اصطلاح میں حلوان الکاہن کہا جاتا ہے، کاہن کی مٹھائی، شرینی۔ ساڑی پنجابی زبان ہے سنو مو کھاندن، شرینی مٹھائی۔ وہ لے آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس سے لے لی اور وہ کھا لی۔ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو چیز آپ نے کھائی ہے یہ میں کہانت کیا کرتا تھا، نجومی تھا، لوگوں کو جھوٹی خبریں دیتا تھا اور کہانت کرتا تھا، جھوٹی سچ ملا کے لوگوں کے عقیدے کو برباد کرتا۔ ساری ہاتھ اور زبان کی صفائی ہوتی، آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر کاہنوں کی، نجومیوں کی، عراف۔ تو وہ مٹھائی مجھے ملی تھی، وہ میں نے آپ کو دے دی۔ یہ نقشہ جاہلیت کا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میں کاہن کی کہانت کی مٹھائی کھا بیٹھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوری اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور اس مٹھائی کی کہہ کر کے اس معدے کو خالی کیا کہ یہ چیز حرام تھی، ممنوع تھی، اور میں کھا بیٹھا، علم ہی نہیں تھا۔ آج یہ جاہلیت کا ہے، یہ اس دور کا تذکرہ ہے جو جاہلیت میں کہانت کرتے تھے۔ آج یہ ایمان اور اسلام کے نام پر یہ مٹھائیوں کا سلسلہ جاری۔ کاہن بھی موجود ہے، عراف بھی موجود ہے، غیب کی خبریں پوجنے والے، جاننے والے موجود ہیں، اس کے دعوے دار ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو یہ بد عقیدگی آج اس دور میں موجود ہے جس دور میں قرآن پاک ہمارے پاس توحید کے بیان کے لیے محفوظ۔ جب رسول اللہ فرما گئے
تو پھر جہالت کی انتہا ہے نا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود حالت کیفیت کیا ہے. رسول اللہ فرمایا گیا کہ جس نے کاہن کی بات کی تصدیق کی اس نے مجھ پر جو کچھ نازل ہوا اس کا انکار کر دیا. وہ تو اپنا ایمان توڑ بیٹھا، کفر میں چلا گیا. وہ دوبارہ اسی جہالت اور سلالت میں داخل ہو جس کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. یہ ساری کیفیت، یہ ساری گمراہیاں ہماری قوم اور معاشرے میں موجود ہے. تو پھر اس بد عقیدگی کو کون ختم کرے گا؟ یعنی جہالت کی انتہا ہے کہ چوکوں چوراہوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لکھ کے بیٹھے ہیں، دکانیں سجا کے بیٹھے. اب کوئی قانون جو ہے وہ بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے، بن گیا ہے، پنجاب حکومت نے بنا ہے کہ ان جعلی ٹونے اور ٹوٹکے اور کو کرنے والوں کو پکڑا جائے، جو جادو کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں. اصلیوں کو چھوڑ دیا جائے، جعلیوں کو پکڑ لیا جائے. بھئی اصلی ہے گا، جادو کب اصل ہے؟ کہانت کب اصل ہے؟ یہ ٹونے ٹوٹ کے کب اصل ہے؟ یہ سب نقل ہے، جہالت ہے. شریعت میں اس کی سزا مقرر ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ تو قابل سزا جرم کہ ان کی نیازوں کو، ان کی نظروں کو، ان کی اس شرینیوں کا خاتمہ ہو اور قوم کو بدفالی اور گمراہی سے محفوظ رکھا جائے. پینے پلانے کی عالم کیفیت کا تذکرہ بھی صحیح بخاری میں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے کہ ہم کہتے تھے اس کے قاسن دہا کا ہمیں اچھلتے ہوئے جام پلائے جائے. یعنی یہ بیٹھے ہوتے نا مستی میں شراب پینا ہوتا تو شراب کو ایک فیشن سمجھا جاتا، بڑا اس کو ڈیرے داری سمجھا جاتا تھا جہاں شراب پینے پلانے کی محفلیں سجتی تھی. آج بھی ایسے دارے اور ایسے بیٹھ کے موجود ہیں جو لوگوں کو شراب پہ لگاتے ہیں، نشے پہ لگاتے ہیں، پیتے میں لاتے ہیں. سگریٹ سے، حقے سے کام شروع ہوتا. اب بھی دیہاتوں میں جائے تو سب سے بڑا دارہ اور بیٹھک اسی سردار کی ہوتی ہے جہاں 24 گھنٹے حقہ آگ جلتی رہے. اس کو سردار کہا جاتا، بڑا کہا جاتا، سمجھا جاتا. جو نسلوں کو نشے پہ لگائے وہ بڑا سردار ہے. جو سگریٹ حقہ ایک تمباکو نوشی ایک نشہ ہے. علماء امت نے اس کو حرام قرار دیا. تو شراب کا ایک فیشن تھا، خوشی میں، غمی میں، اسپیشل عام حالات میں اس کی محفلیں مجلسیں سجا کرتی تھی اور کہتے تھے کہ اس پہ قاسن دہا کا کہ وہ جام ہمیں پلائے جائیں جو اچھلتے ہوئے بھرے ہوئے وہ جام شراب کے پلائے جائیں. آج بھی شراب پینے پلانے والوں کی اپنی اصطلاح ہے، اپنے وہ الفاظ. تو جاہلیت کا وہ انداز آج بھی موجود ہے جس کے خاتمے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا آج شادیوں پر شراب کی محفلیں نہیں سجتی؟ شراب بیچنے، لینے دینے کی فیکٹریاں اور لائسنس چلتے. یعنی وہ گمراہیاں دوبارہ معاشرے میں داخل ہو گئی ہے جو رسول اللہ سے پہلے تھی.
اور نبی علیہ السلام کی وہ خبر پوری ہو رہی ہے کہ میری امت پہلے لوگوں کے روش پہ چل نکلے، جو وہ کہتے اور کرتے تھے وہی میری امت کے لوگ کہیں گے اور وہی کچھ کریں۔ پہلے جاہلیت کے دور میں لوگ قسمیں اٹھاتے تھے اپنے باپ اور دادا کی، یہ ایک بدعقیدگی کا ایک رنگ، ایک شرک کا یہ انداز بھی میں موجود تھا۔ جب کوئی بات ہوتی تو وہ کہتے مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، مجھے اپنی ماں کی قسم، اور یہ شرکیہ قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی قسم اٹھانا چاہو تو اللہ کے نام کی ہو یا چپ رہو، خاموش رہو۔ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسم نہ اٹھو۔ رسول اللہ نے روکا ہے، منع کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بڑی محفل میں کہتے ہیں کہ میرا ایک پتر ہے، میں نے اودی قسم۔ بڑے بتائیے اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دور تو قرآن حدیث کا ہے، اس میں جاہلیت کی وہ بدعقیدگی اور وہی قسمیں اور وہی انداز کیوں ہے؟ بیٹے کی قسم، اولاد کی قسم، تو پھر اپنے آپ کو بد دعائیں دے، میرا قبلہ لے پس منہ ہے، میں نے ایمان نصیب نہ ہوئے، میرا قبلہ المنہ ہے، میں نے اولاد نصیب نہ ہوئے، میرا قبلہ المنہ ہے، میں نے مردی والے کلمہ نصیب نہ ہوئے۔ کیسی دعا کر رہے اپنے لحاظ، مجھے پیر کی قسم ہے، بزرگ کی قسم۔ بلکہ کئی دربار بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری نہیں کی تو یہ وہاں پر بابے دربار کو بابے کا ہے جو اس کا کنڈا کھول دے تو ہم مان جائیں گے کہ اس نے چوری نہیں کی، بابے کا کنڈا کھول۔ اب بدعقیدگی دی، شرک دی انتہا ہے۔ سپیشل 2 گروہ جا رہے ہیں دربار تے، وہ کولو حلف لین، انہوں نے یقین کیے کہ بابے نو پتہ لگ جانا ہے، پھر آگے یقین کیے کہ اگر یہ چور ہوئے گا تو کنڈا انہوں پھات لے گا، یا یہ رات انہوں 2 دن 4 دن یہ رات کوئی نہ کوئی توڑ دے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اسے ایمان اور اسے اسلام اسے دین کہا جاتا ہے۔ اس جاہلیت کی رسموں کو توڑنے محمد مصطفیٰ تشریف لائے، پڑھائیں بتائیں ان لوگوں کو جاہلیت کے دور میں کیا کیا تھا جس کے خاتمے کے لیے اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر کہ تو ان میں سے ایک رسول بھیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر آیات پڑھے اور وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دل کو پاک اور صاف کرے، کس سے؟ جہالت سے، ان ساری چیزوں سے جو اس معاشرے میں موجود، جس کے خاتمے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پڑھ لیں کتب احادیث کی وہ صفحات پڑھے جہاں جاہلیت کی عقائد اور نظریات اور حالات لکھے ہوئے، کیا کیا تھا۔ ایک دفعہ دعوت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دعوت دی گئی کھانے کی، صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، تو اس محفل میں اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے۔ یہ دور اس دور کا واقعہ ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ دعوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس میں ایک اور سردار تھے
زید بن عمرو بن نفیل یہ بھی موجود تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ایک دوست ہے، اور یہ باپ ہیں سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کے اشرف مبشرہ صحابی ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ باپ، وہ سیدنا عمر کی بہن کے یہ سسر ہوئے، سیدنا سعید کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ بڑی تفصیل آپ سنتے پڑھتے رہتے کہ وہ سعید جس کو سیدنا عمر نے باندھا ہوا تھا اسلام لانے کی وجہ سے، اپنی بہن پر بھی اور سعید پر بھی تشدد کرتے تھے جاہلیت، اور سیدنا سعید کی بھی حدیث ہے صحیح البخاری، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مسحور کر دیا گیا تھا، باندھ دیا گیا تھا، مسحور کر دیا تھا، یعنی اندر کمرے میں گھر کے اندر سیدنا عثمان 40 دن مسحور رہے، باندھ رہے، اس پر سیدنا سعید نے کہا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے بلوائیو، میں جب اسلام نہیں لایا تھا تو ہمیں باندھ دیا جاتا، سیدنا عمر باندھ دیتے تھے، لیکن تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے وہ کام کیا ہے، اگر یہ کام جو تم نے کیا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے کہ تم نے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو ہمارے ساتھ سلوک زمانہ جاہلیت میں کفر میں ہوتا تھا، وہ کافر ہو کے کرتے تھے اور تم مسلمان ہو کے کرتے ہو۔ تو میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ وہ کافر ہو کے جاہلیت میں تھے، ہم مسلمان ہو کے جاہلیت میں۔ ان کے پاس تو ہے کہ کوئی قانون نہیں تھا بھائی، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، جاہلیت۔ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ تو سیدنا زید بن عمرو بن نفیل اس محفل اور اس مجلس میں دعوت میں وہ بھی مدعو تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور یہ زید بن عمرو بن نفیل کہ ایک اور خاصہ بھی تھا۔ اس طرح سمجھے کہ یہ اس دور جاہلیت میں بھی فطرت پر تھے، توحید پر تھے، دین ابراہیم پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اور بچیوں سے بیٹیوں سے انتہا کی محبت کرتے تھے، کیونکہ جاہلیت میں عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، سارے نہیں کچھ لوگ کرتے۔ بات چیزیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بیٹی وہاں تھی ہی نہیں، بیٹیاں تھیں تو اولادیں ہو رہی تھیں، بچے ہو رہے تھے، کفار تھے، ساری عورتیں اور سارے بچیوں کو ذبح نہیں کر دیتے یا دفن نہیں کر دیتے۔ کچھ لوگ یہ کرتے تھے جس کا ذکر ہے وہ قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا ہے، کوئی زندہ بھی رکھتے، کوئی نہیں مارتے تھے، لیکن اکثریت کا یہ ذہن تھا، اور آج بھی یہ موجود ہے کہ بچی پیدا ہو تو بہت سارے لوگ عقیقہ نہیں کرتے، خوشی نہیں ہوتی، بچی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، بچی پیدا ہو تو تعزیت کے لیے اسپیشل برادریاں عورتیں اکٹھی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی پھر بچی ہو۔ یہ کفر کی بات ہے، جاہلیت کے دور کا یہ نقشہ ہے جو ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو رحمت اور نعمت قرار دی، اللہ نے رسول اللہ کو 4 بیٹیاں سے نوازا ہے، بیٹا آپ کے بچپنے میں فوت ہو، اور آپ تعزیت کر رہے ہیں۔ جب اندر سے عورتیں باہر نکلتی ہے نا مردوں کو بتانے کے لیے کہ اندر بچی پیدا ہوئی ہے تو رونا پہلے شروع کر دیں، کیونکہ اندر وہ عقیدے میں کمزور ہے، ایمان میں کمزور ہے، وہ خبر دینے آئی ہیں کہ بچی ہو گئی، اللہ دی مرضی جی پھر وہ بچی آ گئی۔ آگے سے باپ ہی رو پڑتا کہ امید تے بیٹے دی آئی، اور بعض بچیوں کو پیدا
ہونے سے پہلے اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو بچیاں ضائع بھی کروا ایسے بدبخت بھی. اور ایسے بات نصیب بھی ہے کہ اگر 2-3 بیٹیاں ہو جائیں تو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں. کئی زندہ بچی کو فیر مار دیتے ہیں کہ بچی مجھے نہیں چاہیے. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں قرآن اور حدیث محفوظ اور موجود ہے اور ہمارے پاس شریعت موجود. جاہلیت کا دور بھی یہی حالت تھی بچیوں کے حوالے سے. وہ زندہ دفن کرتے. تو زید بن عمرو بن نفیل ایسی شخصیت تھے جو عرب میں مکے میں معروف تھے بیٹیوں کو سنبھالنے والے, بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا. آج بھی ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی شعبے میں وہ بہت آگے ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. کہیں آپ بندے دیکھیں گے وہ صرف یتیموں کے حوالے سے ادارے بنائیں کہ ہم یتیموں کو صرف پالیں گے, پرورش کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے معاشرے میں جو بیوائے عورتیں ہیں ان کا خیال رکھیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف والدین جو بوڑھے ہو جائے ان کے حوالے سے کئی ادارے بنے ہوئے اولڈ ہومز کے نام پہ. اسی طرح ہر بندہ کوئی صدقہ و خیرات میں بھی بندوں نے تقسیم کیا ہو. بعض صرف مدارس پہ خرچ کرتا, بعض مدارس کو دینا گناہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بیوہ اور یتامہ کو دو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف پانی پر کام کرنا ہے, نلکے لگوا کے دیں گے, کنویں کھدوا کے دیں گے جہاں جہاں پانی نہیں. ہر بندہ جو ہے نا اس کا اپنا ایک ذہن, مزاج, فکر جو بن گئی ہوتی ہے اس پہ عمل کر. تو زید بن عمرو بن نفیل کا یہ اعلان تھا کہ مکہ میں, عرب میں اگر کوئی بچی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کرتا تو یہ اس سے رابطہ کر کے جاتے اور کہتے بیٹی کو دفن نہ کرنا, بیٹی مجھے دے دو, اس کو میں پالتا ہوں. تو یہ پالتے اس بچی کو. جب بچی بڑی ہو جاتی تو پھر اس کے والدین سے رابطہ کرتے کہ آپ کی بیٹی جو میری کفالت میں تھی, جس کو میں لایا تھا, اب وہ جوان ہو گئی ہے, اگر واپس لانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں, میں نے اس کو ایسے پالا ہے جیسے اپنی بیٹی کو پالتے. اور اگر تم نہیں لینا چاہتے تو اس کے سارے اخراجات, شادی وادی, اس کے معاملات میں خود ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ عظیم شخصیت تھی زید بن عمرو بن نفیل کی, جس نے دور جاہلیت پایا لیکن فطرت پر رہا. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کو محبت بھی تھی, تعلق بھی تھا, کیونکہ حضور نے ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے دوست نبی ہونے والے, لیکن اتنا ان کو یقین تھا, اتنا مطالعہ تھا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ آئے گا بھی بنو اسماعیل سے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نسل میں سے ایک نبی پیدا ہوگا. یہ ذکر کرتے تھے. اور ایک انہوں نے شام کا اسپیشل سفر کیا. زید بن عمرو بن نفیل شام کی طرف گیا تھا ہدایت کی تلاش, دین حق کی تلاش. جو حالات تھے نا مکے میں لوگوں کے, اس پر وہ ان کو یقین تھا کہ یہ شرک, یہ بدعت, یہ خرافات, یہ کاروبار, یہ معاملات جو کچھ ہے اس کو فطرت نہیں قبول کرتی زید بن عمرو بن نفیل کی. وہ کہتا یہ غلط ہے, جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط. وہ سچ میں تھا, تحقیق میں تھا. تو یہ یہودی عالم سے ملا تو یہودی سے کہا کہ آپ اپنا عقیدہ, اپنا مذہب مجھ پر پیش کریں, میں حق کی تلاش میں ہوں. اس کا مطلب ہے حق اسے ملتا ہے جو تلاش میں نکلے, جو کوشش کرے, تڑپ رکھے. وَوَجَدَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تڑپ ہو تو اللہ رہنمائی کر دیتا. رسول اللہ کی تڑپ ہی تھی نا جو غار حرا میں لاتی تھی. اس قوم کا کیا بنے گا؟ لوگوں کے بارے میں پریشان تھے. آپ تو معصوم تھے. لوگوں کی حالت کیفیت دیکھ کے وہ تڑپتے تھے, جس کا قرآن نے اشارہ کیا. تو یہودی سے اس کا مذہب کو پوچھا تو یہودی بھی جو عالم تھا
بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے نظریے کے خلاف بات کر دیتے ہیں، سچی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی یہودی نہ ہونا، اس مذہب نے اختیار نہ کرنا، اگر یہودی ہو گئے تو سمجھو اللہ کے غضب کو تو انہیں دعوت دے دی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں غیر المغضوب علیہ، یہ تو مغضوب لوگ۔ اگر چاہتے ہو کہ مغضوب بن جاؤ تو یہودی ہو جاؤ۔ زید بن عمر کہنے لگے نہیں، غضب سے تو بھاگا ہوں، اللہ کے غضب سے تو پریشان ہوں، قوم کی حالت کیفیت دیکھ کے تو پریشان ہوں، غضب تو مکہ میں دیکھ کے آیا ہوں، کیسے مغضوب لوگ ہیں، کیسے گمراہ لوگ ہیں، کیسے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے لوگ ہیں، کیسے ضلالت اور جہالت میں ہے، وہ تو میں دیکھ کے آیا، مطمئن نہ ہوں۔ پھر جا کے ایک عیسائی راہب سے ملے کہ آپ مجھے عیسائیت سکھائیں، اپنے مذہب کو پیش کرے، میں حق کی تلاش میں ہوں۔ تو عیسائی پادری نے بھی یہی بات کہی، اگر عیسائی بننا چاہتے ہو سمجھو ساری دنیا کی لعنتیں بکھیر لو، اکٹھی کر لو۔ یہاں تو وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہاں تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا حصہ اور جز قرار دیا جا رہا ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہاں تو سارے لعنتیوں کے کام ہیں، آپ اس سے بچے۔ کہتے ہیں لعنت سے بھاگا ہوا میں تو اس مذہب کو نہیں قبول کرتا۔ تو اس نے مشورہ دیا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا دین ابراہیم پر قائم رہ، بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ اللہ کے لیے یکسو تھے، توحید پر تھے، فطرت پر تھے۔ اس عقیدے پر جم جا اور ڈٹ جا۔ تو سیدنا زید کہا کرتے تھے ساری دنیا سن لے، میں نہ عیسائی ہوں نہ یہودی ہوں نہ شرک پر ہوں، میں دین ابراہیم پر ہوں۔ دین ابراہیم بھائی کیا تھا؟ ایک دعوت کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں محمد مصطفیٰ بھی موجود ہیں، زید بن عمر بن نفیل بھی موجود، جاہلیت کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ زید بن عمر بن نفیل اس انتظار میں تھا کہ ایک نبی آئے گا۔ تو ایک دفعہ اس نے اپنے دوست عامر بن ربیع تھے، اسے بلایا، اسے بلا کے کہا کہ میں اس انتظار میں زندگی بسر کر رہا ہوں، تو گواہ ہو جا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، میں شرک پر نہیں ہوں، اس کفر اور ضلالت پہ نہ ہوں۔ دیکھ لو جہاں کفر بھی ہو، ضلالت بھی ہو، شرک بھی ہو، بدعت بھی ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی اخلاقی کوئی قانون نہ ہو، اس دور میں حق پہ توحید پر قائم رہنا یہ کتنی بڑی عظیم بات۔ یہ اس وقت بھی فطرت پر دین ابراہیم پر تھے۔ تو اپنے دوست ابراہیم عامر بن ربیع کو کہا کہ میں تو سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ؟ اس نے کہا میں دین ابراہیم پر ہوں، پہلی بات اس پہ گواہ ہو جا میں کہ دین ابراہیم پر ہوں، یہودی نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ دوسری بات کہ ایک نبی آئے گا جو بنو اسماعیل میں سے ہوگا، اور بنو اسماعیل مکہ میں موجود ہے، مجھے یقین ہے وہ یہیں آئے گا۔ اگر آ جائے اور میری زندگی میں نہ آئے، میرے بعد آئے، اس نبی کو میرا سلام دینا، اور اس نبی کو کہہ دینا کہ میں تیری نبوت پہ ایمان لایا، میں تیرے رسول ہونے پر ایمان لایا۔ انہیں میرا پیغام دے دینا، میرا سلام دے دینا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ آئے لیکن تیری زندگی میں آ جائے۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زید تو فوت ہو گئے اور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے نبی بنا دی۔ تو عامر بن ربیع نے آپ کو سلام پہنچایا تھا کہ آپ کو زید سلام دیتا تھا، اس انتظار میں تھا کہ کوئی نبی بنو اسماعیل میں سے آئے اور آپ آئے۔ یہ عامر بھی مسلمان ہوا، زید کے سلام کو پہنچایا۔ اب زید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل مجلس میں موجود ہیں، دعوت ہے، مشترکہ دعوت۔ کب کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ نبی پاک کی نبوت سے پہلے کے۔ سامنے دعوت پکی ہوئی ہے، تیار ہے، گوشت پکا ہوا،
بندے کو بھوک لگی ہو، گوشت پوری طرح پک کے تیار ہو کے اس کی خوشبو آ رہی ہو، دسترخوان پہ لگا ہوا ہو، پھر بڑے بڑے صاحب استقامت بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا اور کس طرح آیا، کھا جاتے۔ وہی رسمیں، وہی بدعات، وہی خرافات پر وہ ساری چیزیں تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کھانے کے لیے، آپ کے سامنے گوشت دیکھا تو پوچھا یہ گوشت کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ بتایا گیا کہ یہ گوشت فلاں بزرگ کے نام پر فلاں بت کے نام پہ ذبح ہوا، بت کے نام پہ۔ میں اس کا معنی کہتا ہوں بزرگ کے نام پہ۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بھائی کتاب ہی ہے بت کے نام پر، تسی بزرگ کے نام پر، بت بھی تو کسی کا تھا نا، وہ کس کا تھا؟ بزرگ۔ قبر خالی نہیں ہوتی، قبر کس کی ہوتی ہے؟ بزرگ۔ ایویں کوئی مزار تے جا کے نہیں ڈگ پیندا، عقیدہ کی ہوندہ ہے دے وچ کی یہ بزرگ ولی ہے، نبی ہے، نیک انسان ہے، اس کی سجدہ، اس کی عبادت، اس کی نظر و نیاز، اس کی پکار ہے۔ جیڑا بت ہوندا ہی وہ ایویں خیالی بت نہیں ہوندا کہ وہ پتھر لے کے گھڑ کے تے بت دی پوجا شروع ہو جائے، نہیں، بت کے پیچھے ایک تصور ہوتا تھا، یہ بت کس کا ہے، یہ تصویر کس کی ہے، پکار اس کی، عبادت اس کی، نظر و نیاز اس کی، چڑھاوا اس کا ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ فلاں بت کے نام، بزرگ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے۔ رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا میں محمد غیر اللہ کی نیاز نہیں کھاتا۔ یہ بخاری کے رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں کھائی۔ تو وہ بڑے لازم بات ہے، دعوت والے پریشان تو ہوتا ہے نا۔ سب سے معزز ہستی شخصیت جس کو چیف گیسٹ کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ ترین شخصیت اگر اٹھ جائے تو انہوں واسطے تکلیف تے پریشانی تے انج بھی ہو سکتا تھی کہ حضور بیٹھے رہندے، چپ رہندے، خاموش رہندے، نہ کھاتے، کوئی آگے پیچھے ہاتھ پھیرتے رہتے اور پھر اٹھ جاتے، ان کو تکلیف نہ ہوتی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ کئی ایسے مسلط اور اعتدال والے لوگ ہمارے پاس آتے، میں اونج گیا اسی اونج میں بیٹھا رہا، میں کیتا کچھ نہیں، نہ کھایا نہ پیتا نہ میں کچھ کیتا، بس ایویں میں انتظام انسلام کرتا رہا۔ برادری ہے، انتظام انسلام کس کے کرتا رہا تو؟ بدعت۔ نہ کھاتا پیتا کوئی نہیں، کچھ کیتا کچھ نہیں، بس انتظام انسلام کر کے میں سائڈ پہ رہا، کھایا نہیں پیا نہیں، شریک تو ہو گیا۔ رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، میں غیر اللہ کی نیاز نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کب کی بات سنا رہا ہوں، یہ بات پر آپ کو بتلا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حبی نبوت کا پیغام نہیں آیا، پہلے کی بات۔ جب رسول اللہ اٹھ گئے تو انہوں نے کہا خیر ہے جی، یہ اٹھ گئے تو دوجا بڑا سردار بیٹھا ہے زید بن عمر بن نفیل، جب انہوں نے سنا نا یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں بھی غیر اللہ کی نیاز نہیں کھاتا۔ جاہلیت میں غیرت والے لوگ تھے، دور جاہلیت میں عقیدہ توحید پر پختہ اور پکے ٹھکے لوگ موجود۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا غیر اللہ کی نیاز۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو محمد مصطفیٰ سے پہلے گمراہیوں کا، جاہلیت کا دور تھا، یہ اس دور پہ وہ فطرت والے پکے ٹھکے موحد لوگ موجود۔ اٹھے نا، اب اس کی بات سن لی ہے نا سیدنا زید بن عمر کی کہ غیر اللہ کی نیاز نہیں کھاتی۔ سفر میں گئے شام، یہودی نہیں ہوئے، عیسائی نہیں ہوئے، دین ابراہیم پر رہے۔ یہ بات سن لی آپ نے، رسول اللہ کو سلام دیا، بھیجا، آپ جو نبی بن جائے اس کو میرا سلام کہنا، اور فوت ہو گئے۔ ان بشارت سنو، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، زید بن عمر بن نفیل گھسیٹتا گھسیٹتا اپنے دامن کو میں محمد خبر دیتا ہوں وہ جنت میں پہنچ گیا، جنت مل گئی ہے توحید پر، اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا ہے عقیدہ توحید پر ڈٹ جانے کی وجہ سے، جہلیت میں توحید پر قائم ہے۔ پھر پتہ ہے استدلال کیڑا دیتا ہے صحیح بخاری، زید بن عمر نفیل جی گل کی تھی وہ بڑی کمال تھی۔
فرماتے ہیں یہ گوشت کس کا پکا ہوا ہے؟ غیر اللہ کی نیاز ہے. گوشت کس کا ہے؟ بکری کا. تو فرمایا بکری پیدا اللہ نے کی، بنائی اللہ نے، اور اس بکری کو زندہ رہنے کے لیے اس کا چارہ خوراک کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. فرمایا بدبختو، بکری بنانے والا اللہ، خوراک چارہ دینے والا اللہ، اگانے والا اللہ، جب ذبح کی باری آتی ہے تو غیروں کے نام دیتے ہو. یہ بات کہی ہے زید نے. آج بھی لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایویں پریشانی لگی ہے، غیر اللہ دی نیاز آرام ہے، چاول ساڈے، چینی ساڈی، چاول پکاندے اسی، کھاندے اسی، تکلیف انہوں ہو رہی ہے بھائی حرام ہے جی حرام. بھائی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ. قرآن نے جب دودھ کا ذکر کیا ہے تو یہ دودھ کون دیتا ہے؟ جو غیر اللہ کی نیاز دیتے ہو، دینے والے تو اللہ ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں تواڈے لئی عبرت سبق ہے جانوراں دے اندر. فرما سبق حاصل کیجئے انہاں دے، اپنے دودھ جڑا پیندے ہو خالص، ادھر تے غور کرو. گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، درمیان چو سفید دودھ تمہارے لیے خالص کون لاتا؟ پھر خوراک کا ذکر فرمایا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. فرمایا ایسا لوگو یہ ساری خوراک تمہارے لیے بنانے والا میں ہوں. حق میرا ہے کہ جب اس کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عشر یا فطرانہ یا نظر یا نیاز دینا چاہو تو پھر میرے نام، کسی اور کا نام نہیں لگ سکتا. یہ ہے جاہلیت کے دور کا وہ نقشہ جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے، جو حدیث پاک نے پیش کیا ہے. اگر آج بھی وہی حالات، وہی کیفیات ہو، بس ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر کرتا ہوں. ایک عورت نے جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضور سے پہلے کیا تھا. آپ نے صرف اس واقعے کو، حدیث کو لے کے اپنے معاشرے میں فٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی حالت کیفیت ہے. سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، سیاہ فام کالے رنگ کی عورت ہے، اور آپ کے گھر کے کام کاج کرتی ہے. رسول اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں کوئی کام ہو وہ کر دیتی ہے. خاص کر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے. وہ آتی ہے مسجد نبوی میں، وہ یہ رہتی ہے. اور ایک دن اس عورت نے یہ بات کہی کہ وہ یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفرانچانی. فرماتی ہیں وہ لک بند ہار والا دن کتنا عجیب تھا جس دن میں نے اپنے رب کو پہچانا اور اللہ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی. اس نے اپنے شعر میں کیا کہا کہ وہ کتنا پکیزہ دن آئی جس دن اللہ نے میں پہچانے. وہ بڑا پیارا دن آئی. یہ میں آدھے نا فلانا دن بڑا پیارا آئی جس دن میرے تو رحمت ہوئی ہے، برکت ہوئی. وہ دن کیڑا پیارا آئی، سرخ موتیاں دے ہار والا دہاڑا جس دن میں اللہ نو پہچانے اور میں نو اللہ نے کفر دے ماحول چو نجات بخشی. جدو ایک گل کہی نا تو یہ اکثر وہ پڑھ دیا ہوں سن. تو سیدہ کائنات اما جی عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگیاں وہ کیڑا دن جدا تسی ذکر کر دیو جدوں تانوں کوئی مسئلہ ہوندا ہے جدوں کوئی ذکر خیر ہوندا ہے تسی ایک دہاڑا بڑا یاد کر دیو ایک دن بڑا یاد کر دیو اس دن خیر ہے کیڑا کوئی واقعہ ہے فرمایا ہاں جے تسا پوچھ لیا ہے تے سنو اس دن میں اللہ نو پہچانے اس دن میں نو روشنی نصیب ہوئی سانو تے قرآن بھی پڑھ پڑھ کے بھی روشنی نصیب نہیں ہو سکی کہ اللہ کہاں ہے کون ہے شان کیا ہے مقام کیا ہے توحید کیا ہے اجے تک قوم شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی یہ داریہ عورت ہے مسلمان نہیں ہوئی تھی جس دن اللہ کو پہچانا اس دن اسلام ایمان میں داخل ہوئی اپنا پورا واقعہ بیان کر رہی ہے اس حدیث کا اصل صحیح البخاری میں ہے تفسیر دیگر کتب احادیث میں ہے یہ پورا واقعہ امی عائشہ دے اسرار پر تقرار پر بیان کرنے لگی فرمایا اما جی یہ تسا پوچھ لے تے واقعہ ان جو ہے کہ میں دہری ایک عورت سے میں اللہ جان دی پہچان دی کوئی ناز غربت میرے گھر جڑی یہ رچ بس گئی آئی میں غربت تو تنگ آ کے ایک پنڈ ایک بستی میں چلی گئی اتھے میں نوکری لب گئی پنڈ دے سردار دے گھر حدیث کا واقعہ میں وہ گھر چ کم کاج کر دیا اس پنڈ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی پہچان نہیں تھی لیکن اتنا تھوڑا تعارف تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آویا نا اس پنڈ کسے بندے نو تو وہ آدھے اے اللہ میری مشکل حل کر دے میں اس پنڈ جا کے اتنی سمجھ گئی کہ کوئی اللہ ماحول کے اثرات ہوندے نا ماحول دا اثر ہوندا ہے میں سمجھ آ گئی کہ کوئی اللہ ہے جڑا اوکھے مشکل ویلے کم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جاہلیت کے حالات و واقعات بیان کیے وہاں اس حدیث کو لا کے وضاحت کی ہے کہ جاہلیت کا انداز کیا تھا عورت کے ساتھ سلوک کیسا تھا کہنے لگی اس جس گھر میں ملازمت میری سردار دی بیٹی نہاون لگی وہ غسل خانے جان لگی انہیں اپنے لک کا باندھا ہوا جو تھا ہار کمر باندھ اس کو اتارا اور اس کو کہا یہ آپ نے پاس رکھ لے یہ میں رکھ رہی ہوں یہاں چربائی پر اس کا خیال رکھنا بڑا قیمتی ہے میں جا رہی ہوں نہانے کے آندھی ایک چیل آئی اس سرخ رنگ آئی اس سمجھا کہ یہ گوشت ہے بعد ہمیں چیل کوئی ہیل وغیرہ آندھی ہے نا کوئی شے یعنی کہ ربڑ کی ہو پلاسٹک کی ہو کسی اور چیز کی ہو گوشت سے مشابہ ہو تو وہ چیز اٹھا لیتی ہے اس چیل نے اس ہار کو یہ سمجھا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے سرخ تھا اس نے اٹھا لیا اور اڑ گئی میں ویکھیا تو میں آگے چیل لے گئی تو نہ تو میرا لگنا ہے جو ہی سردار دی بیٹی باہر آئی اس نے کہا میرا ہار اس نے کہا چیل لے گئی انہوں نے کہا چیلا بھی ہار چکے تو جھوٹ بول یا نقشہ کھینچا ہے گھر سے کام کاج کرنے والوں کی حالت کیفیت کہ ان پر چوری کے الزام کیسے لگتے غربت کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے یہ جاہلیت کے حالات امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری میں بیان کر رہے اپنے جہالت دیکھ لیں کیا گھر کے اندر کام کرنے والیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا زیادتی نہیں ہوتی بدکاریاں نہیں ہوتی فحاشی نہیں ہوتی بے حیائی نہیں ہوتی ان کو زنا پر بدکاری پر مجبور نہیں کیا جاتا ان پر تشدد نہیں کیا جاتا ان سے کام زیادہ نہیں لیا جاتا یہ ساری چیزیں اس دور میں موجود ہیں تو پھر جاہلیت میں اور اس میں فرق بیان کیجیے یہ امام بخاری تو پہلے کا نقشہ کھینچ رہے یہ حالات تھے یہ کیفیت تھی جاہلیت کی اس عورت نے کہا بھائی میں نے چوری نہیں کی اس نے کہا تو نے کیا چوری ساڑھے گھر ہور آئے ہی کو نہیں تھے گیا ہی کو نہیں ساڑھے آئی باننا ہوں ساڑھے گھر ہور آندہ ہی کو نہیں تھے جاندہ ہی کو نہیں رہندہ ہی کو نہیں چور تو ہوئی ہے چور تو اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی چیل آئی ہے ہار لے کے اڑ گئی اس نے کہا چیلا ہار چک دیا بہانا بھی کوئی ایسا ہوئے جڑا کوئی سمجھے چاہوے یہ کوئی معقول پکڑ لے سردار آ گیا اس نے کہا ہار دے دے وگرنہ تلاشی نہیں امام بخاری اس لیے یہ حدیث ان ابواب میں لائے کہ عورت کو باہر نکال دیا گیا اس غریب کو گھر کے اندر کام کاج کرنے والی اس خاتون کو باہر نکال دیا گیا گھر سے باہر نکال کے بچوں کو جوانوں کو بلا کے اس کے کپڑے اتروا لیے گئے اور اس کی شرم گاہ کی تلاشی لی گئی یہ جاہلیت کے جناب برے انداز کا ذکر امام بخاری کر رہے یہ حالات تھے اس دور میں جس کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے جس کو مٹانے کے لیے تشریف لائے
اور وہ دوبارہ آ گئے ہیں ہمارے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی باوجود، تو ہم تو جہلیت میں چلے گئے، کفر ضلالت کے دور میں ہم چلے گئے۔ چیک کیجیے اپنے گھربانوں کو، محاسبہ کیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو کہہ دیئے میں پھر نہ دل جدو میری نہ تلاشی لین لگے نا تو کپڑے میرے اتروائے، تو میں کیا وہ سرخ موتی والے ہار دا دہاڑا جدن میں کنوں پہچانے رب نو، اے عورت آندی ہے میں اس ویلے کیا اے اللہ میں نہیں جان دی تو کون ہے، تیری شان کی ہے، مقام کی ہے، تو ہے کون، تیری عزت احترام کی ہے، میں نے کوئی پتہ نہیں، میں نے انہا پتہ ہے تو مشکل ویلے کام ماننا ہے، اللہ میری مشکل حل کر دے، اللہ میری عزت بچا لے، میری غیرت بچا لے، میں غریب ضرور ہاں لیکن چوری میں نہیں کی تھی، اس نو کون سمجھائے کون بتلائے۔ اللہ نے بھرے اجتماع چیل نو ہار دے کے واپس بھیج، اتوں آ کے چیل نے ہار سٹیا ہے، سارے تڑپ اٹھے یار عورت تے سچی آئی، سانوہ چور بارو لب جاوے، چوری لب جاوے، دسی بار نوکرانی نو آنے ہاں توں تے سچی آئے، لیکن اخلاقیات یا ساری بد اخلاقی دی حدود کراس کرن تو بعد انہیں بھی ساروں ہی حالت کہنے لگی میں نفرت ہوگی اس قوم دی، میں نہیں رہنا اس پینڈے چ، نہیں رہنا اس محلے چ، نہیں رہنا اس سردار کو، میں اتھوں نکل گئی۔ میں جنگل جلدی جا رہی اگے قافلہ ہے وہ رکیا ہوا ہے، وہ کوئی خواتین بھی نے کچھ مرد بھی نے، اذان دا وقت ہویا انہاں اذان کئی جنگل میں سکون ہویا، ایک کوئی اسی اللہ نے منن والے جس اللہ نے میری مشکل حل کی تھی، میں انہوں نے تعارف ہویا، انہوں نے کہا پریشان نو، ساڑھا ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حضور دے صحابہ اسی مدینے جا رہے ہیں، تو بھی آ ساڑھے نال چل چل، اور میں ان کے ساتھ چلی، میں مدینے میں آ گئی، رسول اللہ سے تعارف ہوا، پہلے اللہ کو جانتی تھی، اب محمد مصطفیٰ کو چھانا، رسول اللہ پر ایمان لائی، رسول اللہ نے خیمہ مسجد نبی لگوا دیتا، یہ عورت اتھے روے گی اور رہی تے مسجد نبی صاف کر دیتا کرے، کدے کدے حضور دے گھر جا کے کم کاج کر دیتا کرے، امی عائشہ دے کول بیٹھیاں نے تے کنگھی کر رہی ہیں تے بال سوار رہی ہیں اما عائشہ دے تے فرما دیا واہ او دن جس دن اللہ میں تینوں پہچانے آئے، او سرخ موتی اللہ حال اللہ تہاڑا میں نہیں یا اللہ بھولتا، جس دن میں تینوں پہچانا آئی تو میں نے کفر تو نجات دیتی آئی تے کافران دے ملک تو نجات دیتی آئی تے میں نے اسلام تے دین دی نعمت تے دولت بخشی ہوں، اے اللہ او دن تیرا جیڑا تیری رحمت ہے او دا شکر میں ادا نہیں کر سکتی۔ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ام المومنین سنایا، پھر یہی خاتون ہے کہ ایک دن فوت ہو گئی، صحابیات نے سمجھا رات دا وقت حضور نو جگانا، صحابہ نے سمجھا مناسب نہیں، عورتوں نے غسل دیتا، صحابہ جو جاگتے ہیں انہوں جنازہ پڑھایا، انہوں دفن کر دیتا، حضور نے کئی دن بعد پوچھا عورت نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ تے فوت ہو گئی پردے سن عورت جدہ مسجد نبی خیمہ ہوندا ہے، مسجد نبی صاف کر دی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ فوت ہو گئی، فرمایا دلونی الی قبرہا، میں نے دی قبر تے لے کے چلو، رسول اللہ دی قبر تے تشریف لے گئے اور اس کی قبر پہ اس کے لیے جنازہ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدوں کوئی میرا صحابی صحابیہ فوت ہو جائے میں دسیا کرو میرے جنازہ پڑھان نال اللہ میرے صحابہ دیا قبرہ روشن فرما دیندے، کہاں سے چلی ہے کیسے آئی ہے، جہلیت سے نکال کے اللہ نے ایمان کا نور بخشا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ان ابواب میں لا کے یہ واضح کیا کہ جہلیت کے اندر عورتوں کی یہ حالت، یہ کیفیت، گھر کی نوکرانیوں کی یہ حالت، یہ کیفیت تھی، اگر آج بھی ہے تو پھر مجھے بتاؤ یہ فرق یہ قرآن حدیث کی موجودگی میں یہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ پلٹیے حضور کی سنت کی طرف، دین کی طرف، حضور کی شان، عزت، عظمت، سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔